والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ ذرا سوچیں، صرف یہ چند آیات ہیں لیکن ان میں ہماری پوری زندگی کے لیے کتنا بڑا سبق موجود ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ میں نے بنائے ہیں بچوں کے لیے بہت ہی ڈیلیشیس سے مزیدار سے برگرز، وہ بھی دیکھیے گا کس طرح سے میں بناتی ہوں، بہت ہی مزیدار بنے تھے۔ اس کے علاوہ ہم آج کا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے، ایسی کون سی 8 عادات ہیں جو کہ ہمارے ٹائم کو بھی بچاتی ہیں اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہیں۔ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ٹاپک۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس دلایا ہے، کیونکہ ہماری زندگی دراصل وقت ہی کا نام ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اپنا بہت سا قیمتی وقت ایسی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں جن کا ہماری زندگی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی باتوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں نا تو ہمیں سب سے پہلے اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھنا ہوگی۔ ہمیں اپنے دن کا کچھ وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، نماز کی پابندی کرنے اور قرآن پاک کو سمجھنے میں لگانا چاہیے، کیونکہ جس انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے نا، اسے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت بھی ملتی ہے اور دل کو سکون بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک اور دن زندگی کا موقع ملا ہے اور ہم اس دن کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی بدلنے کے لیے دوسری اہم عادت یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت کو ضائع کرنا چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کہ ہم اپنے دن کے 24 گھنٹے کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ وقت ایک ایسی دولت ہے جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے نا دوبارہ واپس نہیں آتی۔ ہمیں اپنے وقت کا کچھ حصہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کچھ اپنی صحت کے لیے اور کچھ اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو یوگا کر سکتی ہیں، ایکسرسائز کر سکتی ہیں، اپنے لیے اچھی ڈائٹ بنا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ جب آپ تندرست ہوں گی، ہیلدی ہوں گی تو ہی آپ ساری فیملی کو لے کے چلیں گی نا۔ سب سے پہلی جو میرے نزدیک عادت ہے آپ کی اپنی صحت ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں کوئی کمپرومائز مت کیجیے، اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کریں، اپنے لیے وقت نکالیں۔ تیسری عادت وہ یہ کہ ہمیں ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دینا چاہیے۔ خاص طور پر ہم عورتیں اکثر دوسروں کی باتوں کو اپنے دل میں بسا لیتی ہیں۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو ہم سارا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں۔ کوئی ہماری محنت کی تعریف نہ کرے تو ہم خود کو کم سمجھنے لگتی ہیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کے ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتی اور نہ ہی ہر انسان کی سوچ کو اپنے مطابق بدل سکتے ہیں۔ اگر ہماری نیت صاف ہے تو ہم اپنی طاقت کے مطابق اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں ہر انسان کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا حال اور ہماری نیت سب سے بہتر جانتا ہے۔ کسی نے آ کے کوئی بات کہہ دی تو آپ نے دل پہ لے لی، وہ بندہ تو بات کر کے چلا گیا یا بندی بات کر کے چلے گی، لیکن آپ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئی جا رہی ہیں۔ بس ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں سارے آپ کی فیور میں نہیں ہیں اور نہ ہی سارے آپ کے دشمن ہیں۔ اگر کوئی 2 بندے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں نا تو 2 بندے آپ کی فیور میں بھی ہوں گے۔ تو اس لیے جو بندہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان
کی باتوں پر کان مت دھریں، یہی معاشرہ ہے، یہی زندگی ہے۔ ایسے ہی سوچ کر اپنے آپ کو پریشان مت کریں۔ جب اوور تھنکنگ ہوگی تو دماغ آپ کا ڈسٹرب ہوگا، جب دماغ ڈسٹرب ہوگا تو آپ خود ڈسٹرب ہوں گی، تو ایسی باتوں پہ کان مت دھریں۔ چوتھی عادت یہ ہے کہ ہمیں شکایت کم اور شکر زیادہ ادا کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں یقیناً مسائل ہیں، کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو رشتوں کا دکھ ہے، کسی کو سسرال کے مسائل ہیں اور کسی کو بچوں یا صحت کی فکر ہے، لیکن اگر ہم صرف اپنی مشکلات کو دیکھتے رہیں گے تو ہمیں اپنی زندگی میں موجود نعمتیں نظر نہیں آئیں گی۔ ہمیں کبھی رک کر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے۔ ہماری سانسیں، ہماری صحت، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے رشتے اور ہمارے گھر، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہی تو ہیں۔ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی مشکلات کو نظر انداز کر دیں، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات کے باوجود ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ 5ویں نمبر پہ جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر وہ گھریلو خواتین، ہاؤس وائفز ہیں، سب کا خیال رکھتے ہوئے اکثر خود کو بھول جاتی ہیں۔ ہم سب کو کھانے، آرام اور ضروریات کا خیال رکھتی ہیں، لیکن اپنی صحت ہمیشہ آخری ترجیح بنا دیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس لیے مناسب آرام کرنا، اچھی ڈائٹ لینا، اپنی استطاعت کے مطابق چہل قدمی کرنا یا ایکسرسائز کرنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ولاگ کے شروع میں بھی کہہ چکی ہوں کہ سب سے بڑھ کر آپ کی اپنی صحت ہے۔ جب کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، اگر آپ تندرست ہیں تو ہی آپ فیملی کو لے کے چل پائیں گی۔ نمبر 6 پہ جو ہماری عادت ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی سے ناخوش ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے زیادہ خوش ہیں، ان کے گھر ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور ان کی زندگی میں ہم سے زیادہ سکون ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی کی پوری زندگی نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم صرف وہی پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی آزمائش ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا سفر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے الگ راستہ مقرر کیا ہے، اس لیے اپنا موازنہ کبھی بھی کسی دوسرے سے مت کریں، بلکہ اپنے کل سے اپنا موازنہ کریں اور کوشش کریں کہ آج آپ کل سے بہتر انسان ہیں۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتی ہیں نا تو ہم خود کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے بس اسی پہ شکر ادا کریں اور محنت کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ 7ویں نمبر پہ جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے اور اپنے دل کو نفرت کے بوجھ سے آزاد کرنا چاہیے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ہمیں ضرور دکھ دیتا ہے، کسی کی بات دل میں رہ جاتی ہے اور کوئی ہمارا اعتماد توڑ دیتا ہے یا کسی رشتے میں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اگر ہم ساری زندگی اس تکلیف کو اپنے دل میں لیے پھرتے رہیں گے تو سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوگا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر غلط رویے کو دوبارہ قبول کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو نفرت اور بدلے کے بوجھ سے آزاد کریں اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ 8ویں اور آخری عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور صبر کرنا سیکھنا چاہیے۔ زندگی میں ایسے وقت ضرور آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری مشکلات ختم نہیں ہو رہی اور حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے حالات کو بھی بہتر طریقے سے جانتا ہے اور ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ اور ہماری دعا کا جواب فوراً نہ آئے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ ہمیں دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے اور صبر بھی کرنا ہے۔ سورۃ العصر ہمیں یہی خوبصورت سبق دیتی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ اس خسارے سے بچ جاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور حق کی نصیحت کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ العصر کے پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے وقت میں برکت دے، ہماری زندگی کو نیک اعمال سے بھر دے، ہمیں حق اور صبر پر قائم رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچ گئے ہیں۔ آج کا یہی تھا میرا ولاگ۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر روز آپ کو نئی ویڈیو مل سکے۔ خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ولاگ۔